بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حکومت پنجاب کی آشیرواد سے پنجاب آرٹ کونسل، محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب کے زیر اہتمام پورے صوبہ پنجاب کے اندر اور اس کے تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مقابلہ موسیقی منعقد کیا جا رہا ہے، جو پنجاب کے ہر بڑے شہر میں منعقد ہوگا۔ نوجوان نسل، چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، وہ گانے گائیں، موسیقی بجائیں اور اپنی آواز کا جادو جگائیں، بے پردگی کا مظاہرہ کریں اور مقابلہ موسیقی کے اندر حصہ لیں۔ یعنی اس کے اوپر جو ہے لاکھوں کے انعامات بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی گناہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، موسیقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ موسیقی مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے، اسلام کی ثقافت نہیں ہے۔ اسلام کی ثقافت قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ویسے تو ہماری حکومتوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ صحیح جگہ پر لگائیں، مساجد پہ خرچ کریں، مدارس پہ خرچ کریں، دینی طلباء پہ خرچ کریں، دنیاوی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر صحیح جگہ پہ خرچ کریں، مستحق لوگوں پہ خرچ کریں۔ لیکن ان کاموں کے لیے ان کے پاس بجٹ بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے۔ حکومتیں روتی رہتی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، IMF سے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے، بجٹ ختم ہو گیا ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی کے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے منصوبے لانچ کرنے ہوتے ہیں، ان کے لیے پتہ نہیں اربوں روپے کا فنڈ ان کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حکومت پنجاب مہنگائی کم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائی، لیکن مقابلہ موسیقی جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں لاکھوں کے انعامات بھی دیے جائیں گے، نوجوان نسل بگڑے گی۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موسیقی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر، یعنی میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ ڈالوں۔ اور حکومت پنجاب بڑے زور شور سے مقابلہ جات موسیقی کے منعقد کروا رہی ہے۔ اس کی بجائے اگر حکومت کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور بجٹ زیادہ ہے تو مساجد کو سپورٹ کرے، مدارس کو سپورٹ کرے، کم از کم مساجد اور مدارس کی بجلی فری کرے۔ جس طریقے سے جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ فری دی جاتی ہے۔ مساجد سے تو PTV کی فیس تک لی جا رہی ہے۔ آپ مساجد کے بل اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری مسجد کا جو بل ہے ہم اس کو آپ کو اٹھا کے دکھا سکتے ہیں، اس میں اب تک جو ہے PTV کی فیس لگ کے آ رہی ہے۔ حالانکہ PTV کی فیس کا مسجد کے بل کے ساتھ کیا تعلق؟ حکومت کو چاہیے مساجد کی، مدارس کی بجلی فری کرے۔ اگر مکمل فری نہیں کر سکتی، کم از کم جو بڑی مساجد ہیں ان کے لیے 300 یونٹ فری ہوں مثال کے طور پہ، اور جو چھوٹی مساجد ہیں جن میں جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا ان کے لیے 200 یونٹ فری ہوں، اور اگر اس سے اضافی اگر بجلی مساجد استعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ قیمت رکھ لی جائے، تاکہ مساجد کے لیے آسانی ہو، نمازیوں کے لیے آسانی ہو، انتظامیہ کے لیے آسانی ہو، اہل دین کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اس کام کے لیے نہ حکومت پنجاب کے پاس پیسہ ہے، نہ حکومت سندھ کے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس کوئی پیسہ ہے، اور نہ جو ہے دیگر حکومتوں کے پاس کوئی پیسہ نظر آتا ہے کہ دینی اداروں کو سپورٹ کریں، دینی طلباء کو سپورٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم کے اداروں کو سپورٹ نہ کریں، ان کو بھی سپورٹ کریں، لیکن دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کو بھی برابر کا حق دیں۔ اب مقابلہ موسیقی میں اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرنے کی بجائے اس کے بہت اچھے مصارف ہو سکتے ہیں، نوجوان نسل کے لیے اور بہت سارے اچھے معیاری کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو حکومت پنجاب سے گزارش ہے، اس طرح کے مقابلہ جات جن سے اللہ کی ناراضگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو اور آپ کی آخرت تباہ ہو جائے، ایسے مقابلہ جات منعقد نہ کروائیں۔ ہاں، اگر آپ نے مقابلہ جات ہی منعقد کروانے تھے، مقابلہ سیرت منعقد کروایا جا سکتا ہے، مقابلہ حفظ قرآن منعقد کروایا جا سکتا ہے، مقابلہ نعت اور مقابلہ تجوید و قرات منعقد کروایا جا سکتا ہے، یا اسی طرح جو ہے تعلیمی مقابلہ جات جو ہے منعقد کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ مقابلہ موسیقی حکومت پنجاب کی سرپرستی میں پنجاب آرٹ کونسل کے زیر اہتمام ہزاروں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے جو ہے اس کے اوپر انعام رکھے جائیں گے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ حکومت پنجاب کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ روح کی سزا ہے۔
موسیقی جانوروں کی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کی روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ سچے مسلمان کی روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حکومتوں کو اسلامی طریقے سے اپنا جو معاملہ ہے اسے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آواز مضبوط اور توانا بنتی چلی جائے اور دین کا پیغام آگے پہنچتا چلا جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔